اسی کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ سبوں کو حاصل ہوتا ہے۔ آموس کی کتاب کھولیں پرانے عہد نامہ میں سے، بک آف ایمس، آموس نبی کی کتاب، اس کا 5واں باب۔ تھوڑی دیر کے لیے آج ہم اس کتاب میں سے اپنی نصیحت کے لیے سیکھیں گے۔ آموس کی کتاب 5واں باب ہے جی، آیت نمبر 21 سے لے کر 24 تک۔ بک آف ایمس چیپٹر 5 ورس 21 till 24 لکھا ہے، میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا اور ان سے نفرت رکھتا ہوں، یہ خداوند کہہ رہا ہے، اور میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا، اور اگرچہ تم میرے حضور سوختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانو گے تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا، اور تمہارے فربا جانوروں کی شکرانہ کی قربانیوں کو خاطر میں نہ لاؤں گا۔ تو اپنے سرود کا شور میرے حضور سے دور کر، کیونکہ میں تیرے رباب کی آواز نہ سنوں گا، لیکن عدالت کو پانی کی مانند اور صداقت کو بڑی نہر کی مانند جاری کر۔ خداوند کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ تو تھوڑا سا کانٹیکسٹ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ان کلیدی آیتوں کو سیکھیں کہ خداوند یہاں آموس نبی کے ذریعہ کلیسیا کو کیا پیغام دے رہا تھا، اس سے پہلے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا چیک کریں گے کہ کانٹیکسٹ کیا ہے، یہاں تک بات پہنچی کیوں کہ خداوند کو نفرت ہو رہی ہے عیدوں سے۔ خداوند جو ہے وہ ان کی مقدس محفلوں سے خوش نہیں ہے۔ کیا وجہ تھی پیچھے، کیا ریزنز گزر رہے تھے جو کہ خدا یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے نبی کی معرفت۔ تو کانٹیکسٹ اس کا بیک گراؤنڈ، بائبل مقدس میں صحیفوں کو 2 اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے جی۔ بائبل مقدس میں صحیفوں کو 2 اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے، ایک میجر پروفٹس کے سکرپچرز ہیں اور ایک مائنر پروفٹس کے سکرپچرز ہیں، یعنی انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر، یہ 2 جو ہے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے صحیفوں کو۔ 5 جو ہیں وہ انبیاء اکبر کے صحیفے ہیں، یسایہ، یرمیہ، دانییل، نوحہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کتابیں جو ہیں یہ کس کی ہیں؟ حزقییل، یہ ہیں میجر پروفٹس۔ اور مائنر میں جو ہے وہ ہوسیہ نبی، آموس نبی، ملاکی نبی، ٹھیک ہے جی۔ تو ملاکی اور ہوسیہ سے لے کر ملاکی تک یہ سارے مائنر پروفٹ۔ اب یہ تقسیم اس لیے نہیں ہے، ذرا سمجھیں، یہ تقسیم اس لیے نہیں رکھی گئی کہ یہ چھوٹے پروفٹ ہیں اور وہ بڑے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ بڑا خادم ہے وہ چھوٹا خادم۔ خادم بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، خادم خادم ہوتا ہے، نبی نبی ہے، ٹھیک ہے، اس کا روحانی درجہ وہ خدا کی نظر میں وہ برابر ہے۔ یہاں جو تفریق کی گئی ہے، تقسیم کی گئی ہے، یہ ادبی ترتیب دینے کے لیے، ادبی تقسیم دینے کے لیے، کتابوں کے سکرپچرز کے لحاظ سے۔ جنہوں نے زیادہ بڑی بکس لکھی ان کو میجر میں ڈال دیا، جنہوں نے چھوٹی چھوٹی بکس لکھی ان کو مائنر میں ڈال دیا۔ یہ ہے کتابوں کے حجم کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ ہرگز یہ روحانیت کے تعلق سے نہیں لینا آپ نے کہ جی وہ نبی کا روحانی درجہ شاید کم تھا، آموس چھوٹا تھا، یہ روحانی کم تھا، دعا کم کرتا ہوگا، نہیں۔
یہ نہیں ہے، تقسیم اس لیے نہیں کی جا رہی، تقسیم کتابوں کے حجم کے تعلق سے ہے، یعنی جس نبی نے زیادہ جو ہے وہ لمبا اسکرپچر لکھا اس کو میجر میں گنا گیا اس کی کتابوں کو، اور جس کی چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں اس کو مائنر میں۔ کلیئر ہے کہ میجر اور مائنر کا فرق ان کی روحانی درجے سے نہیں ہے بلکہ ان کی کتابوں کے حجم سے۔ حجم کہتے ہیں لینتھ کو، کتابوں کی کتنی لمبائی ہے، چوڑائی ہے، کتنے جو ہیں چیپٹرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں یسایہ میں کتنے چیپٹر ہیں؟ 66، ٹھیک ہے۔ آموس کے تو اتنے باب نہیں ہے نا جی، ٹھیک ہے۔ تو اس سبب سے یہ اس طرح سے تفریق کی گئی ہے جی۔ یہ آموس نبی کی جو کتاب ہے یہ محض کوئی مجموعہ اس چیز کا نہیں ہے کہ یہ ہمیں صرف نصیحت دینے کے لیے یا ایک نصیحتی باتیں بتانے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی، بلکہ اس میں سماجی انصاف اور خدا کی عدالت کا اعلان ہے۔ آموس کوئی نبیوں کے گھرانے میں سے نہیں تھا جی، ٹھیک ہے۔ آموس بائی پروفیشن ایک چرواہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پہلی باب میں پڑھ لیجئے گا ڈیٹیل، پہلی باب کی پہلی 2-3 آیات میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی کہ آموس جو تھا چرواہا تھا، تقوی کا رہنے والا تھا۔ تقوی جو تھا یہودا کی مملکت کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس گاؤں دیہات کا ایک ان پڑھ اور سمجھیں کہ ان ایجوکیٹڈ بندہ تھا جو کہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور کسانوں کا وہ جو کسا کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، یہ انجیر کے درختوں کا رکھوالا تھا جی، اس کا کھیت ہوتا تھا۔ تو یہ ایک نبی نہیں تھا کہ بچپن سے چنا ہوا نبی ہے جس طرح یرمیہ یسایہ، اسے خدا نے بہت عرصے بعد چنا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا جو پروفیٹک پیریڈ تھا وہ 750 سے 760 قبل از مسیح کے دورانیے میں اس کا پروفیٹک پیریڈ گزرا۔ اس نے جن بادشاہوں کے حکومت میں پروفیسیز کی وہ عزیہ بادشاہ تھا، حزقیہ بادشاہ تھا اور یربام۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس کا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کیا تھا، ذرا تھوڑا سا اس کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ یہ دور اسرائیل کا بڑا گولڈن پیریڈ تھا، سنہرا دور تھا۔ کس اعتبار سے؟ اسرائیلیوں کا بزنس بہت گرو کر رہا تھا، اسرائیلی بہت خوشحال تھے، اسرائیلی بڑے امیر ہو رہے تھے، اسرائیلیوں کے پاس محلوں میں رہنا، ان کے پاس ہر چیز لگژری اور لیوش آئٹمز سب کچھ دریافت ان کے پاس دستیاب تھا۔ پراسپر لائف، لگژری لائف وہ زندگی گزار رہے تھے۔ آپ پڑھیں تو یہاں لکھا ہے ان کے زمستانی تابستانی محل ہوا کرتے تھے، یعنی ونٹر میں رہنے کے لیے الگ گھر، سمر میں رہنے کے لیے الگ گھر۔ ہم جیسے امیر لوگ آج کیا کرتے ہیں، سردیاں آتی ہے تو ہیٹر چلاتے ہیں، گرمی آتی ہے تو اے سی چلاتے ہیں۔ ان کے گھر الگ تھے، محل الگ الگ تھے، ٹھیک ہے۔ گرمیوں کے محل الگ تھے، ان میں جو ہے وہ ٹھنڈی ماحول رہتا تھا، سردیوں کے محل الگ تھے، ان میں گرم ماحول رہتا تھا۔ اتنے رچ، ٹھیک ہے۔ اور محل کوئی یہ نہیں ہوتا چھوٹا سا ہے، کوئی 200 گز 500 گز، محل ہوتا ہے ایکڑوں پر۔ ان کے گھر اتنے بڑے بڑے گھر، بڑے رچ، ٹریڈ، بزنس، تعلقات، کاروبار، ہر ایک چیز ان کے پاس تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ خدا ہمارے بڑا قریب ہے، بیکاز وی آر رچ، ہمارے پاس دولت بہت ہے، پیسہ بہت ہے، ہمارا گولڈن پیریڈ چل رہا ہے، خدا ہمارے بڑا قریب ہے، خدا ہم سے بڑا خوش ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی حالت بہت بدترین تھی اور بہت گھٹیا حالت میں یہ زندگی گزار رہے تھے۔ بظاہر تو آپ کو دولت سے لگ رہا تھا کہ یہ بڑے امیر ہیں اور یہ سمجھ رہے تھے yes we are rich, that's why God is with us، ٹھیک ہے۔ آج بھی یہی منٹیلٹی ہے، جس کے پاس پیسہ ہم کہتے نہیں خدا اس کے ساتھ ہے، نو،
یسوع نے کیا کہا؟ امیر آدمی اور غریب لازر کی کہانی میں کس کے ساتھ خدا تھا؟ امیر کے ساتھ تھا، غریب کے ساتھ تھا؟ خدا تو غریب لازر کے ساتھ تھا، اس کے ساتھ تو تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. ہاؤ کین یو جج سم ون کہ گاڈ اس کے ساتھ ہے بائی جسٹ اس کی روپیز، اس کے پیسوں سے؟ آپ جج نہیں کر سکتے. یہ بھی اسی گولڈن پیریڈ کے اندر تھے اور اسرائیلی بڑے خوش تھے. شاید وی آر کلوز ٹو گاڈ، ہم بڑے قریب ہیں خدا کے، خدا ہمارے بڑا قریب ہے. نو، ان کی حالت بڑی بدترین تھی. اکنامیکلی، معاشی طور پہ تو یہ بڑے اچھے تھے، پراسپر، خوشحال تھے، بحال تھے، مگر سماجی حالت بدترین تھی، روحانی حالت بدترین تھی. منافقت، مذہبی منافقت کے اندر، ریلیجیس ہپوکریسیز تھی ان کے اندر، مذہبی منافقتیں تھیں ان کے اندر. اور ابھی ذرا آپ پڑھیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ان کے اندر تھا اور چل رہا تھا. دوسرا باب ذرا کھولیں. ان کی سماجی حالت، سوشل لائف، سوشلی طور پر ہاؤ دے ور لیونگ، یہ سمجھ رہے تھے وی آر لیونگ ان اے گولڈن پیریڈ، ہم بڑے سہانے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ زندگی کے لیے ضرورت کی ہر چیز افراد سے ان کے پاس تھی. مگر خدا کی نظر میں یہ کیا تھے؟ ذرا دوسرا باب کھولیں. اسی کتاب کو کھول کے رکھیں جن کے پاس بائبل ہے. آج ہم اسی کے اندر رہ کر سیکھیں گے. جی چھٹا باب، چھٹی آیت، دوسرے باب کی چھٹی آیت دیکھیں جی. خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے اسرائیل کے 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے میں اس کو بے سزا نہ چھوڑوں گا. کیونکہ دیکھیں اب سوشل ان کی سماجی، جی غور سے سنیں، سوشل ان کی حالت، کیونکہ انہوں نے صادق کو روپے کی خاطر اور مسکین کو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر بیچ ڈالا. وہ مسکینوں کے سر پر کی گرد کا بھی لالچ رکھتے ہیں اور حلیموں کو ان کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں، اور باپ بیٹا ایک ہی عورت کے پاس جانے سے میرے مقدس نام کی تکفیر کرتے ہیں. یہ ان کا سوشل، یہ ان کی سماجی حالت. دیکھیں اب آپ، پیسہ بہت، ہر چیز ان کے پاس افراد، لیکن ان کی سماجی حالت دیکھیں، سوشل حالت دیکھیں. یہ جو لکھا ہے نا 3 بلکہ 4 گناہوں کے سبب سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کاؤنٹنگ کے لحاظ سے اسرائیل نے صرف 4 گناہ کیے تھے، 1 2 3 4 نہیں. یہ ہبرو ایڈیمز میں طرز ادب کے اعتبار سے یہ محاورتی زبان میں بات کی جا رہی ہے. محاورہ یعنی تمہارے مسلسل گناہ، تمہارے حد سے زیادہ گناہ کی سبب سے میں تمہیں بے سزا نہ چھوڑوں گا. کیوں؟ کیونکہ انصاف بک گیا تھا، رشوت عام ہو چکی تھی، انصاف کو بیچا جا رہا تھا. یعنی وہ شخص جو سچا تھا، صادق تھا، اس کو امیر رشوت لے کر جو ہے اس کے بارے کچھ بھی کہہ سکتا. ٹھیک ہے. جج، وکیل، قوم کے، ملک کا جو انصاف کا جو کیا کہہ لیں ایک پورا جہاں سے ایکسپیکٹ ہوتا ہے کہ یہاں سے مجھے انصاف ملے گا، وہ پورا نظام ہی بگڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. امیر اس کو رول کر رہے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ انصاف بکا ہوا تھا اور ظلم کی شدت یہاں تک تھی مسکین کو جوتیوں کے جوڑے کی خاطر بیچے. مطلب ایک غریب آدمی کی اوقات اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ جوتیوں کے برابر ہو. بات سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے. غریب کو جوتی کے برابر سمجھا جاتا تھا. غریب کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی اس کو آنر نہیں دیا جاتا تھا. یہ ان کا معاشرہ تھا. ٹھیک ہے. بظاہر گولڈن پیریڈ ہے، دولت، لیکن سماجی حالت دیکھیں ہر طرف بگڑا. آگے آپ دیکھیں ان کے 3 بڑے گناہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا. دیکھیں جی کیا کر رہے ہیں. مسکینوں کے سر پر کی گرد کا بھی لالچ، حلیموں کو ان کی راہ سے گمراہ، اور باپ بیٹا ایک ہی عورت کے پاس. ٹھیک ہے. کس قدر یہ بدترین حالت میں تھے کہ یعنی غریب کا حق کھا رہے تھے.
انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کو پیسہ کمانے کی اتنی لت تھی، انہیں فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہ غریب کا حق ہے. وہ کہتے تھے نو پرابلم، غریب کون ہے، وہ تو ہماری جوتی کے برابر ہے. آگے گرد پر کا بھی لالچ. گرد پر کا لالچ پتہ کیا ہوتا ہے؟ میٹافر ہے، استعاراتی زبان ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی بچارے غریب نے اگر مٹی چ سر رکھیا وہ سر تے جڑی مٹی ہے نا، امیر کہندا ہے او بھی میں کھو لواں، یعنی اس کے پاس کچھ رہنے نہیں دینا، اے دے کول کچھ ہوئے کہندے نہیں. اس قدر ان کا سماجی جو ہے بدترین حالت تھی، ٹھیک ہے، اور وہ اس حالت میں جی رہے تھے. ٹھیک ہے، آج آپ دیکھیں چرچ میں پاسٹر یہ نہیں بتائے گا کہ تیری دائیکی کی سورس کیسے ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف یہ بتائے گا مجھے دائیکی لینی، مجھے کیا، تو کیسے کماتا ہے، تو جا پیچھے جو بھی کرتا ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، چرچ کو پیسہ اچھا دے. ٹھیک ہے، یہی ان کی آگے آپ دیکھنا ان کی حالت کیا تھی. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کیا کہا، یہ سماجی حالت تھی ان کی. ٹھیک ہے، پھر تیسرا ان کا جرم، باپ اور بیٹا ایک، یعنی اس قدر گندے ہو چکے تھے کہ خاندانی تقدس بھی برقرار نہیں رکھا. پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ کون ہے. یہ خاندانی تقدس بھی خراب ہے ان کا، اس قدر بدترین. ٹھیک ہے، اس قدر گھٹیا ہو چکے ہیں. اب آؤ ان کا دوسری کیا ان کے اندر خرابی تھی، وہ تھی جی ان کے اندر ریلیجیس ہپوکریسی، ان کے اندر مذہبی منافقت کیا تھی. ذرا چوتھا باب کھولیں، چوتھے باب کی چوتھی آئی جی، چوتھی آئی لکھا ہوا ہے بیتیل میں جاؤ آؤ اور گناہ کرو. بیتیل جو تھی نا یہ مقدس جگہ تھی اسرائیلیوں کے لیے، ان کی عبادت کی جگہ تھی، ان کا مذہبی مرکز تھا. بیتیل میں خدا کہہ رہا آؤ اور گناہ کرو، اور جلجال میں کثرت سے گناہ کرو. جلجال بھی ان کا مذہبی مرکز تھا. ٹھیک ہے، آؤ گناہ کرو. ہر صبح اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز دائیکی لاؤ اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو، کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ سب کام کیا لکھا ہے تم کو پسند ہیں. یہ طنزیہ زبان ہوتی ہے، ادبی طور میں اس کو طنزیہ زبان کہتے ہیں. خدا طنز کر کے کہہ رہا ہے اسرائیلیوں کو تم تو تیسرے دن دائیکی لے آتے ہو، قربانیاں چڑھاتے ہو، شکر گزاریاں کرتے ہو، بڑا کچھ تمہارے پاس ہے، خمیر کی قربانی، بڑے ہدیے تم لاتے ہو، لیکن تمہاری حالت کیا ہے؟ گناہ. بیتیل میں بھی گناہ کرتے ہو، جلجال میں بھی گناہ، ہر جگہ تمہاری حالت کیا ہے؟ گناہ. یعنی تم مذہبی طور پر اتنے منافق ہو. اور آج آپ کو پتہ ہے کیا یہ اسرائیلیوں کا کیا مائنڈ سیٹ بن گیا تھا؟ اسرائیلیوں کا مائنڈ سیٹ یہ تھا مذہب کی رسمیں پوری کرو، کردار چاہے جیسا بھی. مذہب صرف رسم پوری کرنے کے لیے. خدا انہیں یہی سکھا رہا تھا کہ مذہب رسم نہیں ہے، مذہب میں سے رسموں کو نکال دو. اگر رسموں تک محدود رہو گے تو پھر تم دل سے کوئی کنیکشن خدا کے ساتھ بلڈ اپ نہیں کر سکتے. یہ دائیکی تو دے رہے تھے، لیکن وہ دائیکی غریب کے حق کی کھا کر دائیکی دے رہے تھے. اس حق کا کیا فائدہ؟ یہی خدا ان کو سکھا رہا تھا کہ تمہاری کمائی صاف ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے، تمہارا دل کردار کلیئر. صرف مذہبی رسمیں، یہودیوں کا کیا کانسیپٹ تھا؟ صرف مذہب کس لیے؟ رسموں کے لیے. اس کی جتنی رسمیں وہ پوری کر لو، دیٹس اٹ. کردار چاہے کیسا بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا ان کو آموس کو اٹھایا اور یہ سیدھا کر رہا ہے ان کو، جاؤ ان کو پیغام دے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے آج یہ پیغام سن کے بعض لوگ چرچ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب آموس نے پیغام سنایا تھا نا یہ مشکل اور بڑا سخت، تو بعضوں نے جو اس ٹائم کا بادشاہ تھا اس نے آموس کو کہا چپ کر کے منہ بند کر کے کلام لے جا، یہ نہیں سنانا.
قوم کو کرنے دے جو کرتی ہے، یہ نہیں سنانا، ٹھیک ہے؟ یہ کلام سنانا نہیں ہے تاکہ قوم کا، یہ قوم تو توبہ کر لے گی، خدا جو چاہ رہا تھا وہ قوم کر لے گی، لیکن اس نے کہا، آموس نے کہا نہیں میں سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو نہ سن، میں تو سناؤں گا یہ کلام، کیونکہ یہ کلام آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے۔ آج کرسچینٹی بھی صرف رسموں کے اندر ہے، نو ہارٹ کنیکشن ود گاڈ، ان کا دل خدا، کیا یسوع نے کہا تھا، یہ قوم لبوں سے تو میری ستائش کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے، ٹھیک ہے؟ عید منا لو رسم کے طور پہ، گڈ فرائیڈے منا لو رسم کے طور پہ، چرچ آنا ہے رسم کے طور پہ، عبادت کرنی ہے رسم کے طور پہ، یہی تو سارا اسرائیلی بھی کر رہے تھے، سب کچھ وہ بھی یہی کر رہے تھے، چینج کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ دیکھیں پوری زندگی، جتنی زندگی یسوع نے بشری اعتبار سے خدمت کی، اس نے کہیں پر بھی، مجھے بتائیں کسی گنہگار کو کہا ہو تو برا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا، اس نے ہمیشہ مذہبی منافقوں کو برا کہا، یسوع نے ہمیشہ مذہبی لوگوں کو برا کہا، وجہ وہ رسمیں رکھتے تھے، ریچولز رکھتے تھے۔ کیا کہا ان کو، اے فقیو فریسیو تم پر افسوس، ٹھیک ہے؟ تم سفیدی پھری قبریں، تم اوپر سے رکابی صاف ہے اندر گند ہے، یعنی تم صرف کیا پوری کرتے ہو، ریچولز، رسمیں، ٹھیک ہے؟ تمہارا دل خدا کے ساتھ نہیں جڑا ہو، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو ان کے پاس کیا کچھ تھا، ذرا اب اپنی کلیدی آیت کی طرف آئیں جو ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھی تھی، 21 آیت 5ویں باب کی۔ اب خدا کیا کہہ رہا ہے، اس پوائنٹ پہ کیسے پہنچا، میں نے آپ کو پورا بیک گراؤنڈ بتا دیا، ان کی حالت کیا تھی، کیا کر رہے تھے سماجی اور مذہبی طور پہ۔ اب خدا کا فیصلہ کیا ہے، میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا اور ان سے نفرت، محبت نہیں ہے، نفرت ہے۔ یہ نہیں خدا نے کہا تم سے نفرت ہے، تم جو مذہب کو رسم بنا کے پیش کر رہے ہو مجھے اس چیز سے نفرت ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا، اور تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہیں ہوں، مجھے تم سے کوئی خوشی نہیں۔ ان کے پاس فسح کے لیے برے بھی تھے، ان کے پاس قربانیاں بھی تھی، ان کے پاس عیدیں بھی تھی، ان کے پاس دایکیاں بھی تھی، ان کے پاس ہدیے نذرانے، ہر ایک چیز تھی، لیکن ان کے دل خدا سے کوسوں دور تھے، ویری فار، بہت دور تھے۔ کردار ان کا جیسا بھی تھا انہیں فرق نہیں پڑتا تھا، وہ کہتے تھے رسم پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سبب سے خدا کیا ہے ان کے پاس، دیکھیں آگے کیا لکھا، آگے پڑھتے جائیں، سوختنی قربانی بھی ہے، نظر کی بھی ہے، فربا جانور، ہوئے ہوئے فربا کہتے ہیں موٹا تازہ ہے، پورا چربی والا جانور، او بڑا بڑا اچھا جانور لاتے تھے، قربان کرتے تھے، واہ جی واہ، ہیں جی شکرانہ بھی کر رہے ہیں۔ آگے تو اپنے سرود کا شور، یعنی ہیکل میں گیت بھی بڑے اونچے اونچے گاتے تھے، واہ جی واہ، ساز بھی بڑے تھے، رباب بھی ہے، سرود بھی ہے۔ سرود اور رباب یہ ساز ہیں، جیسے آج آپ کے یہ تنبا اور یہ ہارمونیم، اس ٹائم کے سرود رباب یہ ساز، گیت، بڑا کچھ، پریکٹسز اور بہت کچھ، ورشپ، ایوری تھنگ، ہر چیز ان کے پاس تھی، مگر ان کا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا نہیں تھا، دل نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ سب کچھ تھا لیکن دل نہیں تھا، صرف رسم تھی، ٹھیک ہے؟ پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ دونوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، آپ کو ایک چیز بڑی کامن نظر آئے گی، خدا کو پرانے عہد میں بھی دل چاہیے تھا، نئے عہد میں بھی دل چاہیے، ٹھیک ہے؟ ارے دل کس کی علامت ہے؟ محبت کی،
मोहब्बत की अलामत है। अरे जब मोहब्बत हो जाती है फिर रस्म नहीं रहती, फिर वो रस्में नहीं होती, फिर कुर्बानी बन जाता है। मोहब्बत में रस्म नहीं होती, मोहब्बत में कुर्बानी होती है। इसीलिए पौलुस ने कहा अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर कर दो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा, यही तुम्हारी माकूल इबादत है और कोई तुम्हारी माकूल इबादत नहीं है। चाहे तुम जितने रिच हो, इससे खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुमने जो कुछ कमा लिया, इससे खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जितने मर्जी चर्च आ गए, इससे खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा दिल किस कदर खुदा के साथ अटैच है, तुम उससे मोहब्बत कितनी करते हो, फेलोशिप कितनी रखते हो, ये खुदा को चाहिए। योर रिलेशनशिप, खुदा के साथ तुम्हारा रिश्ता। कुर्बानी में क्या होती है? जी पता है आपको? कुर्बानी किसी बकरे को, वो गए हैं कोई बुचर शॉप पर, देखा बकरे को जब कुर्बान किया जाता क्या करता है? तड़पता है। कुर्बानी में क्या होती है? दर्द होती है, तड़प होती है। कुर्बानी अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए, ठीक है। खुदा, पौलुस कह रहा है खुदा को कुर्बानी चाहिए, रस्म नहीं चाहिए। अगर रस्म करनी है तो फिर जितनी मर्जी करते रहो, कभी पूरे नहीं हो पाओगे। जब कुर्बान हो जाओगे तो खुदा तब खुश होगा कि ये मेरी राह पे कुर्बान हो चुके। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, मोहब्बत में कुर्बानी है, ठीक है। लोकी दे अपना संडे वाला दिन कुर्बान नहीं करेंगे भाई, जॉब है उत्थे भी जॉब है, संडे वाला दिन नहीं कुर्बान कर सकते, एक दिन कुर्बान नहीं कर सकते, पूरा का पूरा बदन कैसे कुर्बान करेंगे? 2 घंटे संडे के सुबह कुर्बान नहीं करने, दिल नहीं करता कुर्बान करने को। पूरा ये पौलुस तो बड़ी गहरी बात कर, अपना बदन कुर्बान होने के लिए, और ये मोहब्बत वालों के लिए है, ठीक है। जै ओपरी मसीहत लैके चलनी जैसे वो एनजी है, ठीक है। वो फिर वही काम है, रलिया मिलिया है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अबाउट, बात समझ रहे? ठीक है। क्रिश्चियनिटी, मसीहत दीन रस्मी नहीं, बल्कि ये दिल, ये रिलेशन, ये खुदा के साथ रिश्ता, ये खुदा के साथ रफाकत, ये फेलोशिप है, ये कुर्बानी है। आपको पता है, कोई मुझसे पूछे मसीहत दीन की डेफिनेशन एक लफ्ज में बताओ, मैं कहूँगा कुर्बानी। बस क्या डेफिनेशन है? कुर्बानी, वन वर्ड, कुर्बानी, सैक्रिफाइस। मसीहत दीन टोटल सैक्रिफाइस का नाम है। क्या हुआ था यहाँ पर? इस पे क्या हुआ था? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, मोहब्बत में कुर्बानी, अपना बेटा ही बख्श दिया, जाओ कुर्बान होगा। असा संडे के दिन भी नौकरी की कुर्बान कर। ओ भाई, मैं आपको कहता हूँ, आप नौकरी पर खुदावन के हर चीज में ईमान रखेंगे। पासा मेरा ईमान है, मैनू गड्डी मिले, ये तो ईमान है। ये ईमान नहीं, मैं जॉब पे कहूँगा मेरी संडे मेरे खुदावन का दिन है, मैं नहीं आ सकता। आप देखना खुदा उनके दिल खुद नरम जाएगा, वो कहेंगे यस ओके, आप 3 घंटे बाद आए, या खुदा करेगा है। बाकी ईमान हो जाता है, जेड़ा अपनी मतलब का काम नहीं ना, वो ईमान नहीं ठीक है, उसे मान, ठीक है। आप करके देखें, आपको खुद ऑनर बोलेगा, नहीं हाँ ठीक है, आप इबादत करें, खुद कहेगा, खुदा आपके लिए रास्ते खड़े करें, ठीक है। लेकिन अगर दिल, आपको पता है, ये बताएं आग कहाँ पर आती थी? आप पुराने अहद में जरा जाएं, पुराने अहद में जब जो है वो यहूदी लोग कुर्बानी करते थे,
क्यों ये पौलुस टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है? अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, क्योंकि वो किसका शागिर्द था? गमलीएल का। शरीयत सारी उसने किससे पढ़ी थी? गमलीएल। अब वो शरीयत को पूरे तौर पे जानता था, उसको टर्मिनोलॉजी पता थी, शरीयत का पूरा वो मुअल्लिम था, आलम था, वो तो जानता था, इसलिए वो ये टर्मिनोलॉजी क्यों? पुराने अहद में कुर्बानी जब मज़बा पे रखी जाती थी, मज़बा पे आग आती थी कि कुर्बानी पर? बताओ, कुर्बानी पर। मज़बा पे आग नहीं, मज़बा तो वैसे ही पड़ा रहता था, जब उस पे कुर्बानी रखते थे फिर आग उस पे आती थी। इसलिए वो कह रहा है अपने बदन मज़बे के ऊपर जिंदा कुर्बानी के तौर पे नजर कर दो, ताकि रूहुल कुद्स की आग तुम पर नाज़िल हो और सारा गुनाह तुम्हारे अंदर से रस्म भस्म हो जाए, दिल तुम्हारा खुदा के साथ अटैच हो जाए। ये पौलुस कह रहा है। ये टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे वो क्यों आग कुर्बानी पे आती है, मज़बों पे नहीं। कुर्बान हो, अपने आप को कुर्बान करके मज़बे पर रखें, तब खुदा की आग रूहुल कुद्स की। क्या हुआ है? यीशु की टीम का पता नहीं है? पतरस, यूहन्ना, जब्दी के बेटे याकूब और ये सारे हैं, यीशु मसीह के साथ बशरियत में सब चल रहे थे, लेकिन दिल अभी तक रस्मी तौर पे ही था। दिल अभी मसीह से वो कनेक्शन नहीं बना था। है की कहते हैं? अम्मी अम्मी जाके यीशु नु कही, एक तेरी दाएं बैठेगा एक बाएं। है क्या सी? है अम्मी भी आ गई, मां अम्मी तो फिर अम्मी वो भी आ गए। हाँ जी यीशु जी मेरे एक बेटे नु इत्थे पाना जी, किन्नू इत्थे आ सारे वेखण पाई जब्दी दे बेटे, वाह बल्ले बल्ले। हैं पूरे खानदान च बल्ले बल्ले। है यही था, यही एटीट्यूड है। समझ रहे? पतरस का क्या एटीट्यूड है? ऐ यीशु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो ले, हमें क्या मिलेगा? यही एटीट्यूड है। फिर एटीट्यूड क्या? हमें बड़ा कौन है? अब देखे टीम यीशु की एटीट्यूड कौन सा? डिमांडिंग एटीट्यूड। डिमांड कर रहे हैं, तेरे पीछे चलने का है क्या सिला? है हमें बड़ा कौन है? हमें रुतबा क्या मिलेगा? ओ शरीक के, ओ बरादरी हो, ओ सारे कहते वाह जी वाह ऐप चले आए वो। ये एटीट्यूड। अरे जब वो कुर्बानी के तौर पर मज़बा पर आ गए खुदा के आगे, जैसे ही पेंतीकोस्त पर आग नाज़िल हुई, उनके अंदर का सारा वो तकब्बर, घमंड, वो अंदर का बड़ा होना, क्या मिलेगा, ये सारा रूहुल कुद्स की आग ने भस्म कर दिया। और उनके दिल कैसे हो गए? जब सरदार कायनों ने उन्हें पटवाया तो कहते हैं तेरा शुक्र है खुदावंद, हम यीशु के नाम पर बेइज्जत होने के लायक। अब रस्म नहीं रही ना, अब कुर्बान हो गए। कुर्बानी में डिमांड नहीं है मिलेगा क्या है? कुर्बानी में डिमांड नहीं होती कितना देगा, ये नहीं होती। कुर्बानी में ये होता है तू मिल गया सब कुछ। ये मोहब्बत, ये कुर्बानी है, ये यीशु को चाहिए। ये पौलुस कह रहा है हम जिंदा कुर्बानी के तौर पर उसके आगे नजर तो हो। ठीक है, हमने पता है यीशु को क्या रखा हुआ है? हमने यीशु को रखा हुआ है ओ यीशु ओ बाबा है जेड़ा देंदा है, बस। जिधर नहीं देगा लोग मुंह बना लेंगे। ते मैं हाँ पादरी, मैनू पता है आप मुझसे ये नहीं कह सकते नहीं पासा बाबा। और मैं जानता हूँ, मैं दूसरे एरिए में भी खिदमत करता हूँ, मुझे पता है, सानू पता है। लोगों को पूछो नहीं आए वो पता लगता है नहीं असी यीशु तो नाराज है। वाह है की होया नाराज की है? ओ साडी गल ही नहीं सुनी ऐसा है। पतरस और यूहन्ना को तो सबसे ज्यादा नाराज होना चाहिए था यीशु से कि भाई हम तो पिट रहे हैं तेरे नाम में, है केड़ा गवाह सी। उन्होंने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा शुक्र है इस लायक तो ठहरे।
اور جب روح القدس کی آگ ہو نا اندر تو پھر یسوع کے لیے قربان ہوا جاتا ہے. پھر یہ نہیں رہتا ملنا کیا ہے, جیب کتنی بڑی, اکاؤنٹ میں کیا آیا نہیں ہے, کچھ اتنا نہیں. کیا کہہ رہا ہے پولس فلپیوں کے خط میں؟ جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی ان سب کو میں نے مسیح کی خاطر قربان کرتا. نہیں چاہیے نفع, نہیں نہ تھا کیا نفع, تھا کیا فائدہ, لیکن فائدہ نہیں چاہیے. کون چاہیے؟ مسیح چاہیے. اس کے لیے اس نے قربانی دی. جب قربانی دی جاتی ہے اس میں رسمیں نہیں رہتی, ڈیمانڈ نہیں رہتی. گل سمجھو, مسیح ہمارا دلہا, ہم اس کی دلہن. کئی دلہنیں منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہیں, اے بھی نہیں دیتا, او بھی نہیں دیتا, اے بھی نہیں ملیا, او بھی نہیں ملیا ہے. اور کئی دلہن جو محبت کر بیٹھتی ہے دلہا سے, وہ کہتی ہے تیرے قدموں میں نچھاور نہ بھی دے تو بس. یہ عام طور پہ آپ دیکھ لیں اپنی دنیاوی دلہے دلہن کو, ہم کیا ہے مسیح کی, وہ کون ہے؟ دلہا کے ساتھ ڈیمانڈنگ ایٹیٹیوڈ نہیں, فیتھفل ایٹیٹیوڈ, وفادار. کیا لکھا؟ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا. ڈیمانڈنگ نہیں. یسوع کی ٹیم ڈیمانڈنگ تھی. روح القدس کی آگ نازل ہوئی, زندہ قربانی بنے, سارے ڈیمانڈ چلی گئی. اب جیسے یسوع تو چاہے ویسے کردا جا ساڈے نال سانو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلیئر ہے؟ تو آج سے آپ نے یسوع کے لیے کیا کرنا ہے؟ زندہ قربانی کے طور پر پیش ہونا ہے. یہ رسمی نہیں, یہ رسمی کرسچن بننا چھوڑ دیں کہ مل گیا تو یسوع, نہیں ملا تو تو کون میں کون. نہ, یہ ہے کہ اب قربان ہونا شروع ہو جائے فیلوشپ کے لیے. یہی خداوند اسرائیل کو بھی سکھانا چاہتا تھا, وہ نہ سیکھے. یہی خداوند مسیحوں کو بھی سکھانا چاہتا ہے, اور بتھیرے آج نہیں سیکھتے. آئے دعا مانگیں.